اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف، کہف غار کو کہتے ہیں، اور جو سٹوری آف کہف جو غار والے ہے، اب یہ پہلی سٹوری ہے۔ ٹوٹل کتنے سٹوریز ہے اس میں؟ 4 سٹوریز ہے سورہ کہف میں۔ پھر 4 سٹوریز میں پھر سٹوریز سب ڈیوائیڈ ہوں گے۔ اب یہ فرسٹ سٹوری جب بگن ہوتی، چند نوجوان رہتے جو اپنے گھر سے نکلتے، وہاں کا جو بادشاہ رہتا وہ چاہتا کہ شرک کرے، لیکن ان لوگ شرک نہیں کرنا چاہتے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اور ڈیئرٹیز کو ایڈ کرنا، لیکن یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ میں بلیو کرتے۔ اور ایک جب ینگ رہتا انسان، اس کے اندر بہت زیادہ انرجی بھی رہتی، فرم ڈٹرمنیشن رہتا، اس کے ساتھ یہ لوگ دعا بھی کرے۔ تو جب ہم اللہ سے مانگتے، کوشش کرتے، اس کے ساتھ دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ چیزوں کو آسان کرتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے ام حسبت، کیا تم نے سمجھا، خیال کیا کہ غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانیاں سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ جو نشانیاں ہیں یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے تھے۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان ہر چیز کا نشانیاں بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے میں نے بتایا یہ پہلی سٹوری شروع ہو رہی ہے، اور نوجوان اپنے گھر سے نکلے اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مدد کرو، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، کیونکہ ان لوگ ڈرے نہیں، فرم ڈٹرمنیشن پہ تھے، اور یہاں پر دعا بھی کرے آگے۔ اور فتیہ تو کیا ہے؟ ینگ بچوں کو کہتے، غلام بھی بولتے، لیکن وہ چھوٹے اور ینگ رہتے، یہ تھوڑے سے ینگسٹرز ہو جاتے، 15 18 20 ایسا۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے یہ جو قصہ ہے، تو اب اس قصے کے بارے میں کچھ باتیں میں بیان کروں۔ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ خلاصہ قرآن میں اس طرح مینشن کیا گیا ہے کہ یہ ایک کچھ نوجوان تھے جو مشرک بادشاہ کے عہد حکم میں توحید کے قائل تھے۔ تو مطلب بادشاہ کوشش کر رہا تھا کہ توحید پہ نہ بلیو کرے، لیکن ان لوگ توحید میں بلیو کرتے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ ان کے پر زور زبردستی کرے۔ وہ زور زبردستی کو ان لوگ نہیں سہے، اور یہ اپنے گھر سے نکلے اور ایک غار میں پناہ لیے، اور ایک غار میں چھپ گئے۔ وہاں ان لوگ 309 سال تک چھپے رہے، اور قرآن میں اس کا آپ دیکھتے ہیں آگے جا کے اس کے قصے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے، اور ان کے کروٹ بدلاتے تھے، ان کے آنکھ کھلے رہتے تھے، اور ان کے سامنے کتا چوکیداری کرتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو سلامت رکھے، ان کے جسم بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رہ گئے۔ اب دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا، کوئی لوگ تدفین فوراً سے نہیں کرتے، تو باڈی کو پریزرو کرنے کتنی مشکل ہوتی ہے نا۔ آپ کو اتنا سارا برف ڈالنا یا فریزر میں رکھنا، لیکن یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی کرے۔ اور 309 سال کے بعد ان کے آنکھ کھلے، تو انہوں نے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے لمبے مدت تک سوتے رہے، لہٰذا ان کو بھوک محسوس ہوئی، تو اپنے میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خریدنے کے لیے بھیجے۔ اب دیکھیے یہ واقعہ جب میں انشاءاللہ آیتیں بھی پڑھ کے آپ کو سناؤں گی، کیونکہ ہم یہ کلاس بیسیکلی سورہ کہف کا یہ جو مین سٹوری اسی پہ ہے کہف کی، تو کیا ہے سٹوری اس کے ڈیٹیل میں اور آیتوں کے ساتھ بھی آپ کو ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ۔ تو چند نوجوان نکلے، پناہ لیے غار میں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیے 309 سال، کروٹ بھی بدلائے، ہر حال میں اللہ مدد کرے۔ جب اٹھے تو بھوک لگنے لگی، اور کوائن دیے اور بولے کہ کھانا لے کے آؤ، لیکن کیئرفلی جاؤ اور کیئرفلی لاؤ، لیکن ازکا طعام،
حلال کھانا لانا، پاکیزہ کھانا لانا، اچھا کھانا لانا بھیجا، اور یہ ہدایت کی کہ احتیاط کے ساتھ شہر میں جائے تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مر کھپ گیا تھا، اور ایک نیک اور شاہل عقیدہ شخص بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ صاحب جب شہر میں پہنچے تو کھانا خریدنے کے لیے وہیں پرانا سکہ پیش کیا جو 300 سال پہلے اس ملک میں چل رہا تھا۔ آپ سوچئے یہ کرنسی سے لوگ پہچان لیتے نا کہ 309 ایئرز پرانی کرنسی تھی، تو اس سے پتہ چل گیا۔ دکاندار نے وہ پرانا سکہ دکھا تو اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو نوجوان ہیں کئی سال تک سوتے رہے۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا تو اس نے ان لوگوں کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا، اور بالآخر جب ان حضرات کی وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کی۔ اب دیکھیے یہاں بیچ میں اس کے بارے میں کچھ بھی مینشن نہیں ہے، ایک دم اچانک سے یہی بات آتی کہ وہ لوگ فوت ہو گئے۔ عیسائیوں کے یہاں یہ واقعی 7 سونے والے جو بولتے ہیں نا 7 سلیپرز کے نام سے یہ قصہ مشہور ہے عیسائیوں میں، اور ان کے نام سے مشہور ہے۔ معروف مورخ ایڈورڈ جیبن نے اپنے مشہور کتاب زوال و سقوط سلطنت روم میں بیان کیا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ ڈیوسیسیس تھا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں پر ظلم ڈھانے میں بہت مشہور ہے، اور یہ واقعہ ترکی کے شہر افسس میں پیش آیا تھا۔ جس بادشاہ کے زمانے میں یہ حضرت بیدار ہوئے، جیبن کا بیان کے مطابق وہ تھیوسیسیس تھا۔ مسلمان مورخین اور مصرفین نے بھی اس سے ملتے جلتے تفسیر بیان کی ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بادشاہ کا نام کیا کہہ رہے ہیں کہ دقیانوسی تھا، ذکر کیا ہوا ہے۔ ہمارے دور کے بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اردن کے شہر عمان کے قریب پیش آیا تھا، جہاں ایک کا یہ غار میں کچھ لاشیں اب تک موجود ہے۔ یہ تحقیق میں نہ تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب جہان دیدہ، یہ سارے جو باتیں ہیں نا یہ اوتھینٹک نہیں ہے، ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ باتیں کریں، لیکن اس میں سے کوئی بھی ایسا اوتھینٹک نریشن نہیں ملا۔ ریممبر دیٹ۔ اصحاب الکہف، غار والے، کہنے کی وجہ جو ظاہر ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، لیکن ان کو رقیم والے کیوں کہا؟ رقیم والے اس لیے کہ کہا، اس بارے میں یہ ہے کہ مفسرین کا یہ رائے ہے کہ بعض حضرت کا کہنا ہے کہ یہ رقیم اس غار کے منہ والے وادی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ رقیم تختی پر لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت کا انتقال کے بعد ان کے نام کی تختی پر لکھ دیا گیا ہے، جیسا بولتے ہیں نا ایک تختی لگانا، کتبے پہ لکھ دینا، اس طرح سے۔ اور یہاں پر نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں زیادہ کوئی تفسیر نہیں ملتی۔ جب ہم ابن کثیر میں دیکھتے تو اس میں بیان کیا ہے، جو پیپل آف کہف ہے، دا اسٹوری آف کہف، تو اس میں بیان کیا ہے کہ کہف اور رقیم یہ ایک امیزنگ سٹوری ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا، رات اور دن کا تخلیق کرنے والا اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی ہے ہر چیز کا جاننے والا، اور یہ جو سٹوری آف کہف ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے رقیم اور کہف کیا ہے، یہ ایک ایسی ونڈر ہے، سائنس ہے، جیسا اللہ تعالیٰ زمین آسمان بنائے، یہ ایک ایسی امیزنگ سٹوری ہے جس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہف اور رقیم کے بارے میں۔
تو محمد ابن اسحاق بتاتے کہ یہ ایسا پروف ہے، ایسی سٹوری ہے جس میں کہف مطلب کیف، ایسا غار جو ماؤنٹین میں ہے اور اس میں نوجوان پناہ مانگے۔ اور رخیم کیا ہے؟ آف بتاتے ابن عباس ایک ویلی تھی آئلہ کے طرف، اور اندر نیریشن میں بتاتے کہ یہ کہف کیا ہے؟ ایک ویلی ہے، اور رخیم کیا ہے؟ نیم آف دا ویلی ہے۔ لیکن مجاہد بولتے رخیم کیا کی بلڈنگ ہے، اور جو ویلی ہے اس میں جو کیف ہے وہ کیا کی کہف۔ لیکن کعب بتاتے یہ ایک ٹاؤن کا نام ہے، اور رخیم کیا ہے؟ ماؤنٹین ہے اس میں۔ لیکن جبیر بتاتے رخیم کیا ہے؟ ایک ٹیبلٹ ہے، سٹون ہے، جس میں یہ سٹوری لکھی گئی نوجوان کے بارے میں، اور وہ کیا کی انٹرنس پہ رکھ دی گئی کیف کے۔ جو نوجوان اپنے گھر سے نکلے تھے توحید کے لیے، اور اس میں دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اذ اوی الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آیت نمبر 10۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے اور ہمارے کام، ہمارے لیے راہ آسان کر دیجیے۔ جب ہم اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے، اور پھر اللہ کی جو بہترین دعائیں ہیں، قرآن کے مسنون دعائیں ہیں نا، سنت سے ثابت ہے، تو دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کر دیتا۔ تو آیت نمبر 9 اور 10 میں ہم کیا دیکھیں کہ یا 9 اور 10 میں یہ تفسیر آتی ہے کہ یہ جو تھے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، یہ ایک امیزنگ سٹوری بیان کر رہے ہیں، اور یہ بیان کس کو کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کوئی نوجوان، اب پرسیکیوشن مکہ میں بہت زیادہ ہے، بہت مکہ والے تنگ کر رہے ہیں، تو یہ چند نوجوانوں کی بات ہو رہی جو گروپ تھے، ان لوگ اپنا گھر چھوڑ دیے، اپنا سٹی چھوڑ دیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ وہ کنگ تو ان کو کل کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ آئیڈلٹری میں بلیو کرتا تھا، پرسیکیوشن زیادہ تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنا ایمان بچا لیے۔ تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم اپنا ایمان بچا رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم ابھی سے نیک عمل کر رہے ہیں یا نہیں، یا یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اچھا میری عمر اتنی ہو جائیں گی تو میں نیک عمل کروں۔ ہم کو نہیں معلوم ہم کس عمر تک دنیا میں رہنے والے ہیں۔ سونر دا بیٹر، جتنا جلدی ہم نیک عمل کریں اتنا بہتر ہے۔ اور کیا ہے، یوتھ کا جو امپورٹنٹ ٹائم ہے پروڈکٹیو وے میں جانا چاہیے، اور امپورٹنٹ کام میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 7 لوگوں کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ شیڈ دینے والے ہیں، اور اس میں وہ یوتھ ہے جو اللہ کے لیے دعا، مطلب صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے۔ تو جو انسان، ایک بندہ جو ینگ ایج میں اللہ کی عبادت کرتا، وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا، اور وہ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتا، وہ استقامت حاصل کر لیتا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آج آپ ینگ ہے تو آپ پوری ٹائم انرجی غلط چیزوں میں ڈال دو۔ آپ کو اپنی آخرت کے بارے میں بھی اس کو سوچنا ہے۔ جیسے کچھ ینگ بچے ابھی سے میمورائزیشن کر لیتے، پھر اس کے بعد تفسیر سیکھنا، سکھانا، ان کی زندگی ویری ینگ ایج سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے۔ اور ایک سبوہ مطلب کیا ہے؟ سینشول ڈیزائرز پہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ انسان چاہتا کہ اپنی جو نیچر کیا رہتا کہ اپنے نفس پہ چلنا، لیکن جو انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو ایکنالج کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دیں گے۔ اور پھر یہاں پر یہ لوگ دعا کرے ربنا آتنا، اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر من لدن کا رحمہ، اللہ کی رحمت چاہیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین گائیڈنس دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی گائیڈنس دینے والا ہے۔ کون گائیڈ کر سکتا جب اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں معمولی دنیا کے جی پی ایس کچھ بھی کام نہیں آتے۔ ایک ٹائم ہوتا کہ ایسے کچھ ایریے میں ہم چل جاتے جہاں پر بالکل جی پی ایس کام نہیں کرتا، ہوتا نا ایسا، کئی بار ایسا ہوتا کہ آپ کا جی پی ایس بہت خراب ہو جاتا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اب اس کے بعد کیا کرنا۔
یہاں پر یہ دیکھیے جب اللہ سے گائیڈنس مانگ رہے ہیں، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر رشدہ ہدایت سے زیادہ فرم ہے گائیڈنس، تو ان کو معلوم نہیں تھا ایسٹ میں جانا ویسٹ میں جانا، بس ان لوگ ہجرت کے لیے نکل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ پورا ان کو کمپلیٹلی گائیڈ کرے۔ اب آگے آتا قصہ کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو سالوں سال سلا دیے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، دربنا مطلب ان کے کانوں پہ، جو دربنا مارنے کو کہتے، اللہ آذانہم، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تھپکیاں دے کے ان کو سلا دیے، فی الکہف، کہف میں، سنین عددا، کئی سال تک سلا دیے، اور آگے سٹوری میں کنٹینیو ہوتا اور بتایا جاتا 309 سال تک سلا دیے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسے غار میں پردے ڈال دیے۔ تو پردے ڈال دیے مطلب اللہ تعالیٰ ایسا ان کی کیفیت کر دیے تھے کہ وہ سو گئے 309 سال۔ کبھی آپ ٹریول کرے باسے سوئے نا تو آپ دیکھو کس طرح رہتا، آپ ٹریول کرے باسے ایسی ساؤنڈ سلیپس ہوتے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کب سوئے اور کب اٹھے۔ تو ان لوگوں کو بھی اللہ کے اذن سے کئی ایئرس تک سو گئے۔ 2 آیتوں کی ایک ساتھ تفسیر دیکھیں گے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزرا کس کا زیادہ ہے۔ تو اب جب ان لوگ ساؤنڈ سلیپ کرے پھر اس کے بعد اویک ہوئے، جب اٹھے تو دونوں میں سے کون، مطلب اب دیکھیے جو چند نوجوان تھے، ایک گروپ دوسرے گروپ سے پوچھ رہا کہ اپن لوگ کتنے سال تک سلیپ کرتے رہے، کتنے سال کے بعد اپن اویک ہوئے، تو سب لوگوں کا الگ الگ اندازہ تھا، وہ چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ریسپونڈ کرے اور ان کو سیو کر لیے، اور ان کو کیا کرے، ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے کے ان کو کئی سال تک سلا دی، اور ان کی یہ ایک سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے۔ لیکن جب ان لوگ اٹھے اویک ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، کویشچنس کر رہے ہیں کہ اچھا ہاؤ لانگ وی اسٹیڈ، مطلب ہم لوگ کتنے سال سو گئے، کیا ہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ایک نارمل سی چیز ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب انہوں پروٹیکشن مانگے، کس سے پروٹیکشن مانگے، اللہ سے پروٹیکشن مانگے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کئی سال تک پروٹیکشن دیے اور سلا دیے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کے صحیح واقعے تیرے سامنے بیان کیا ہے۔ کیا کس کو بتایا جا رہا ہے، کس کے اوپر یہ ضمیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہ نوجوان کو کئی سال تک سلا دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ نوجوانوں کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر بیان کیا گیا ہے اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور بڑائی کی، بربہم وزدناہم مطلب زیادہ کر دیے، کس چیز میں، ہدا، ان کے ہدایت میں۔ اور آگے فرمایا جاتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب کہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار تو ہی جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، نہ ممکن ہے کہ ہم اس کے سوائے کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اتنے سالوں کے بعد اویک ہوئے، پھر بھی توحید کی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم آپ پہ یقین کرتے، اتنے سالوں کے بعد اٹھے، آپ زمین اور آسمان کے بنانے والے ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی اور پہ بلیو نہیں کرتے، ہم کمپلیٹ سبمٹ کر رہے ہیں، بلیو کر رہے ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ ہماری قوم جس نے اس کے سوائے اور معبود بنا رکھے۔ اب جو ان لوگ جب جو احرام میں تھے
تو ان کے ساتھ کے لوگ بہت سارے ڈس بلیو کرتے تھے، شرک کرتے تھے، وہ بات کہہ رہے ہیں۔ ان کی خدائی کے یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ اقرار باندھتے ہیں، اور یہ زیادہ ظالم، ان سے زیادہ ظالم کون ہے؟ تو بول رہے ہیں کہ یہ ہم جو ایرا میں تھے، جب وہ زمانے میں لوگ شرک کرتے تھے اور یہ غلط تھا، اور اللہ ایک ہے، اور ان لوگ جو افترا مطلب فیبریکیشن کو بولتے، اللہ کذبہ، کذب کیا ہے؟ جھوٹ، اور بول رہے ہیں کہ افمن ازلم، کون ہو سکتا ہے ان سے زیادہ ظالم کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اب پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا الْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحْيِي لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوائے ان کی اور معبود سے کنارہ کش ہو گئے، مطلب ان لوگ توحید پہ تھے اور یہ جو بھی شرک کر رہے تھے ان سے کنارہ کرے، اور تم کسی غار میں جا بیٹھے، تمہارے رب تم پر اپنی رحمت بھلائی دی اور تمہارے لیے تمہارا کام میں سہولت پیدا کر دی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ربکم من رحمتی، اللہ کی رحمت بھی ہوئی، وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولتیں بھی پیدا کرے۔ کیسا سہولتیں پیدا کیے؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کیا کیا سہولتیں پیدا کیے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آفتاب باوقت طلوع ان کی غار میں دائیں جانب کو چھو کر جاتا ہے، اور باوقت غروب ان کے بائیں جانب ہو کر جاتا ہے، اور وہ اسے غار کی کشادی جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور وہ راستہ دکھاتا ہے، اور وہ گمراہی کرنے والوں کے لیے ناممکن ہے۔ تو اب یہاں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور جس کو چاہے گمراہ ہو جاتے، آسٹرے ہو جاتے، اور سوائے اللہ کے کوئی راستے کی رہنمائی نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ سن رائز بھی ہوتا، سن سیٹ بھی ہوتا، لیکن ان لوگ جو غار میں تھے تو سورج آ رہا اور جا رہا، لیکن آپ کبھی دیکھیں کہ جب ہم سونا چاہتے تو ہم کیا کرتے؟ پورے کرٹنز ڈال دیتے، اندھیرے میں ہی نیند آتی۔ تو بول رہے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اندھیرا بھی کرے، اور ان لوگ اچھے سے سلیپ بھی کرے، اور ان لوگ آسانی سے اتنے سال تک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کرے۔ تو اب یہاں پر کیا کیا سیکھنے والی بات ہے؟ پہلے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو سلا دیے، اور پھر ان لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ ہم کتنے سال سوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا دل کیسا جما دیے۔ پھر ان لوگ پھر توحید کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، پھر اوپنلی ڈکلیئر کر رہے ہیں اپنے ایمان کے بارے میں، اور کام بھی تھے، کانفیڈنٹ تھے، حالانکہ کتنا اپوزیشن تھا ان کا۔ تو یہ ساری بات کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ان کے دل کو باندھنے کے لیے، اور ہم امت ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارا بھی دل باندھنے کے لیے کہ کوئی بھی بات ہو جاؤ، کتنا بھی پرسیکیوشن ہو، توحید کو ہم نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ کو ایک ماننا، توحید پہ ماننا، ایمان لانا، تو بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 18 میں دیکھیے، اب خیال کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر کہ کتنی ٹائم تک وہ سوتے رہے، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بدلا رہے تھے، رائٹ کروٹ، لیفٹ کروٹ، اور جو کتا تھا نا پورا ایسا پیر پھیلا کے، کتا ایسا جیسا اگر سمجھیے کہ جو گارڈ کرنے والا ڈاگ رہتا نا، تو اس کے لیگز انہیں پھیلا کے انٹرنس پہ جب بیٹھ جاتا تو انسان کو ڈر ہوتا اور وہ آگے نہیں بڑھتا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں وہی مقصد تھا کہ انٹرنس پہ ڈاگ کو ایسا بٹھا دیے تھے کہ لوگ ڈر کے کیا کرتے تھے؟ ٹرن اوے ہو جاتے تھے، وہ دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، ان کے اندر ایک ٹیرر ہو جاتا، منہم رعب۔ اور پھر آیت نمبر 19 اور 20 میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وہ جب اٹھے تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے
کہ ہم کتنے سال تک سوتے رہے، دن کا کتنا حصہ سوتے رہے، کتنے ایئرس تک سوتے رہے. تو پھر اس کے بعد بولے کہ اللہ بہتر جانتا کہ ہم کتنے سال سوئے. اور کہنے والے نے کہا کہ یہ ایک سلور کوائن لو، سٹی میں جاؤ اور بیسٹ آف دا فوڈ لے کے آؤ، طعام اچھا فریش فوڈ لاؤ اور حلال فوڈ لاؤ، طعام لاؤ، کلین فوڈ لے کے آؤ اور بہت کاشیسلی جانا اور کسی کو نہیں پتہ چلے. آیت نمبر 20 میں بتایا گیا ہے کہ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالے تو تمہیں سنسار کر دیں گے. اب کیوں بول رہے ہیں کافر؟ کیونکہ ان لوگ ایمان لا لیے تھے اور ان لوگ کئی سال تک سوتے رہے. اور جب کسی کھانا لانے کے لیے بھیجے بولے کہ کاشیسلی جاؤ، کاشیسلی آؤ، اور اگر یہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم ایمان والے ہیں تو ان لوگ کل کر سکتے تم کو اور اپنے دین میں لوٹنے کے لیے آپ کو فورس کر سکتے. کیا مطلب اپنے دین میں لوٹنے کے لیے؟ مطلب تم شرک کرو، اللہ کو ایک مت مانو، اس پہ فورس کر سکتے. پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے گے. یہاں پر کیوں بول رہے ہیں کہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے؟ دیکھیے توحید پہ ایمان لائیں گے تو جنت میں جائیں گے. اگر توحید پہ ایمان لا کے اگر ہماری فوتگی شرک پہ ہو جائیں گی تو کیا ہم کبھی بھی سکسیسفل ہوتے؟ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، نیور ایور تم سکسیسفل ہو سکتے بتا رہے ہیں. تو اب یہ آیتوں کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تاکہ بہترین طریقے سے ہم اس کو سمجھ جائیں. اب جب ان لوگ اٹھے ایک دوسرے سے پھر دیکھے ریکنفرم کرے اپنے ایمان کو اور اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی حمد و ثنا کرے. کس طرح؟ زمین اور آسمان کا بنانے والا صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو پروٹیکٹ کرے. سن ان کے اوپر سے نکل کے چلے جاتا تھا، سن رائز بھی ہو رہا تھا، سن سیٹ بھی ہو رہا تھا، لیکن ان کو پروٹیکٹ کرے اللہ تعالیٰ. ان کو کوئی کرٹنس نہیں ڈالنا پڑا، ان کو کوئی ایسی چیز نہیں کرنا پڑا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی ان کو پروٹیکٹ کرے. پھر یہاں پر پھر سچویشن کس طرح ہوا، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرے، پروٹیکٹ کرے. ان لوگ 309 سال سوتے رہے، کتا بھی ان کے ساتھ تھا. کتا کیا کر رہا تھا کہ انٹرنس پہ پیر پھیلا کے ان کو گارڈ کر رہا تھا. اور لوگ جب دیکھتے کہ ایک سامنے کتا ہے اور لوگ سو رہے ہیں اور ان کے آنکھ بھی ایسے رہتے کہ آنکھ کھلے کے کھلے ایسے یا بند، تو ان کو پتہ ایسا چلتا لوگوں کو کہ یہ لوگ الائیو ہیں. چاہے اب دیکھیے ویدر کنڈیشنز بھی سوچیے، کبھی کولڈ ویدر ہو سکتا، کبھی ہاٹ ویدر ہو سکتا، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وہ بھی پروٹیکٹ کرے، ان کی باڈی بھی پروٹیکٹ کرے، ان کو صحت مند بھی رکھے. ایسا نہیں ہے کہ ان لوگ پورے ہڈی بن گئے. تو اللہ سے جب مدد مانگتے چاہے 309 سال کیوں نہ ہو، اللہ پروٹیکٹ کرنے والے ہیں. اس کے بعد ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم کتنے ٹائم تک ہم سلیپ کرتے رہے، کیا ٹائم تھا، کیا ہے. لیکن کیا یہ کویشچن سے کتنے سال سلیپ کرے کیا ہے، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں. لیکن اب مدعے کی بات کیا تھی کہ اب جیسے ہی آپ نیند میں سے اٹھتے تو آپ کو کیا ہوتا؟ آپ کو بھوک لگتی. جب ہم روزہ بھی رکھتے تو ہم کیا کرتے؟ سحری کرتے، رائٹ، تاکہ ہم پورا دن بغیر کھائے رہ سکے. تو اب ان لوگ بھی ایک سلور کوائن، ان کے پاس جو بھی کرنسی تھی وہ دے دیے، بتائے کہ کھانا لے کے آؤ، اچھا فریش فوڈ لاؤ، ازکا لاؤ. مطلب ازکا مطلب پیور، کلین، حلال. ولا یتلطف مطلب بہت کیئرفلی جاؤ، ایسا ان نیسیسری کسی کا اٹینشن وہ مت کرو. اور دیکھو ایمان بہت امپورٹنٹ ہے، کیئرلیس نہ رہنا. اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ تم ایمان والے ہیں تو اسٹون ٹو ڈیتھ کر دیں گے اور تم لوگوں کو فورس کریں گے کہ پھر وہی دین پہ آؤ. لیکن ہم وہ دین پہ نہیں جانا چاہتے. 309 سال کے بعد بھی فرم ڈٹرمنیشن سے اللہ کو ایک مان رہے تھے، وہ پرانے دین پہ نہیں جانا چاہ رہے تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ ان لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس پہ آ جائیں گے. لیکن اب آیت نمبر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اِنَّهُمْ أَن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ. اب آیت نمبر 21 میں ہم یہاں پر 20 میں کیا بتا رہا؟ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالیں گے تو کیا کریں گے؟ سنسار کر کے تم کو مار دیں گے اور اپنے دین پہ پلٹا لیں گے، اور جس میں ہم کو کچھ فائدہ نہیں ہے. لیکن آیت نمبر 21 میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کیا
اور وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب کہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، اب کیا ہو گیا، ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہاں پر پھر آگے کچھ بیان نہیں کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، مطلب قیامت بھی آنے والی ہے۔ جیسا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ 309 سال کے بعد بھی ان کو زندہ کر دیے، ویسے ہی قیامت بھی آنے والی ہے۔ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال زیادہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ اب کیا ہوا، آپس میں ایک ڈسپیوٹ ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایک مسجد بنا لیں گے، پھر کسی نے قبر بنانے کی بات ہوئی، تو یہ ایک ڈسپیوٹ ہو رہا تھا آپس میں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد وہ ڈسپیوٹ کے بعد یہاں پر آیت میں بتایا جاتا، آیت نمبر 22 میں، کہ وہ لوگ کہنے لگے، وہ لوگ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کہنے والے کہنے لگے کہ 5 تھے، چھٹواں ان کا کتا تھا۔ یہ ان لوگ ایک دوسرے کے اوپر گیس کرنے لگے، پھر 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کتنے لوگ تھے، کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ آرگیومنٹ کیا ہے، بیکار ہے، اس میں تو اللہ ہی بہترین جاننے والا ہے۔ تو صرف سب چیز ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھا گیا پھر نہ کرے، تو بول رہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ آبویس یہ باتیں نہیں کرو، انکوائر مت کرو، کیونکہ اللہ ہی ہے جو بہترین جاننے والا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہ جو آیت نمبر 21 میں، کہ جب 309 سال کے بعد ان کو معلوم ہوا، یہ لوگ ان کو پکڑ لیے، کیونکہ کافی سال سے لوگ مس کر رہے تھے، کافی چینجز آ گئے۔ ایک تو ان لوگ دیکھنے میں اینشینٹ ہو گئے، اور ان کے کپڑے اور ان کی منی، یہ ساری چیزوں سے پتہ چل گیا کہ اچھا اتنے سال ان لوگ سوئے، اور ہسٹری سے معلوم ہو گیا کہ اچھا یہ تو وہ نوجوان تھے جو ایک زمانے میں ایمان کے لیے، دین کے لیے، ان کو پتہ چل گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے جو سٹوری ہے اس میں بتاتے کہ ان لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اب کنسٹرکشن کریں گے، تو مطلب سارے نوجوان ایکچولی دے ڈائیڈ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، تو ان لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں گریو بنا دیں گے۔ تو پھر یہاں پر ہاؤس آف ورشپ، مطلب گریوز بنانا، قبریں بنانا، اور اس کے اندر جا کے آپ عبادت گاہ بنانا، یہ منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستانوں کو جا کے عبادت گاہ بنانا منع کی۔ قبرستان کو جا سکتے آپ، لیکن قبر پرستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو وہ چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور کیا ہم ادھر مسجد بنا لیں، تو اللہ نوز بیسٹ واٹ دے ڈیڈ۔ تو یہاں پر اس بارے میں ایک بحث ہوئی، ایک آرگیومنٹ ہوئی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 23، انشاءاللہ 26 پہ سٹاپ کریں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی کام پر نہ کہو کہ میں اس کو کل کروں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تھی، اس کو کہنے لگے میں کل کروں گا، انشاءاللہ نہیں کہے، اور کئی دن تک وحی نہیں آئی۔ تو کوئی کام کرنا ہے تو ہم کیا کرنا ہے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم کریں گے۔ لیکن بہت سارے وقت لوگ کیا کرتے، انشاءاللہ کہتے اور وہ کام نہیں کرتے۔ انشاءاللہ مطلب اللہ نے چاہا تو، الا ان یشاء اللہ۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے مگر ساتھ یہ انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لے کہ اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی قریب کی بات کا راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو قریب کا راستہ دکھانے والا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 25 میں بتایا جا رہا ہے
وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک اور 9 سال زیادہ رہے، 309 ایئرز رہے۔ آیت نمبر 25 میں یہ بات کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 26 میں، اور ہم یہاں پر رکیں گے پھر کیونکہ آگے سے موضوع چینج ہوگا، یہاں پر بتایا جا رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے سال رہے، اور غیب کا بھی علم اللہ کے پاس ہے، زمین اور آسمان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہر چیز جاننے والا، سننے والا ہے، اور اللہ کے سوائے کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے، اور وہی چیز سارے چیزوں کا جاننے والا ہے۔ مطلب وہی حکم میں کسی کا شریک نہیں ہے، کوئی اللہ کے ساتھ، ولا یشرک فی حکمہ احد، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا۔ تو یہاں پر پھر اگین توحید کی بات ہوئی، تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ساری چیزوں کا، سارے معاملات کا کرنے والا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے، بیوٹیفل لیسن ہے اس میں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ نکلے، اور فرم ڈٹرمنیشن تھا، توحید پہ رہے، اللہ سے دعا کرے ربنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیے، اللہ تعالیٰ پھر کھانے کا بھی انتظام کرے، کئی سال تک سوتے رہے۔ لیکن جب بات معلوم ہونی تھی، لوگوں کو معلوم ہو گئی، ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہاں پر مسجد بنانے کی بات ہوئی، اور خبر پرستی کرنے سے حدیث میں آتا منع کیا گیا ہے۔ تو اصحاب الکہف سے ہم کیا سیکھے کہ جب اللہ سے ہم مدد مانگتے اور توحید پہ ہم چلتے تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اور کبھی دین پہ ہم کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے، توحید پہ ہم کمپرومائز نہیں کرنا ہے، چاہے وہ 309 سال ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کرے۔ اور دیکھیے ان کا ایمان، جب ان لوگ اویک ہوئے، جب بھی ان لوگ توحید پہ تھے، تو ٹائم کے ساتھ ہمارے توحید میں تبدیلی نہیں آنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، کیونکہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہم کو جنت لے کے جانے والا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔